السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ يقول المصنف رحمة الله عليه في كتابه العقيدة الواسطية: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہر ہفتہ ہر سنیچر عقیدہ واسطیہ کا درس آپ کی اس مسجد میں دیا جاتا ہے، جس کے مصنف امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے اس کتاب کے اندر سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کو، خاص طور سے اللہ تعالیٰ کے جو نام اور صفات ہیں ان کے بارے میں فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ اور سلف صالحین کا عقیدہ اور منہج کیا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے۔ ان کی بہت ساری علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں، پہچان ہیں۔ آج کے درس میں دو علامتوں کے بارے میں ہماری گفتگو ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام اور صفات ہیں ان کے بارے میں سلف صالحین کے منہج پر چلنے والے جو لوگ ہیں ان کی کیا علامات ہیں، ان کی کیا خوبیاں اور کیا پہچان ہے۔ مصنف فرماتے ہیں: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه۔ ان لوگوں کی پہچان یہ ہے، یا ان کا عقیدہ اور منہج یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں جو صفات بیان کی ہیں ان صفات کی نفی نہیں کرتے، ان صفات کا انکار نہیں کرتے۔ یہ پہلی خوبی بیان کی انہوں نے، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، اور نہ ہی جو کلمات ہیں ان کو ان کی جگہ سے نہیں بدلتے، یعنی کلمات کا صحیح معنی بیان کرتے ہیں اور ان کلمات کا غلط معنی بیان نہیں کرتے۔ اور بھی خوبیاں ہیں اور بھی ان کے تعلق سے آگے مصنف بیان کریں گے، لیکن آج ہماری گفتگو انہی دو چیزوں کے تعلق سے ہوگی۔ پہلی چیز جو مصنف نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی جو صفات بیان کیے ہیں ان صفات کا انکار نہیں کرتے۔ جب اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا یا نبی نے صحیح حدیث کے اندر بیان کر دیا، سب سے زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بارے میں جاننے والا ہے۔ جب اس نے اپنی صفات بیان کی، یا اللہ کے بعد سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جاننے والا انبیاء ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، انہوں نے صحیح حدیثوں کے اندر بیان کر دیا کہ اللہ رب العالمین کی صفات ہیں، یا اللہ کے اوصاف ہیں، یا اللہ کے نام ہیں، تو پھر ہمیں ان نام و صفات کو ماننا چاہیے۔ اس کا انکار کرنا، اس کا نفی کر دینا، یہ فرقہ ناجیہ، وہ فرقہ جو جہنم سے نجات پانے والا ہے اور جنت کا حقدار بننے والا ہے، اس فرقہ ناجیہ کی یہ پہچان نہیں ہے، بلکہ ان کی پہچان یہ ہے، ان کا منہج یہ ہے کہ اللہ نے جو صفات بیان کی ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں، ان صفات کا اقرار کرتے ہیں، ان صفات کی نفی اور انکار نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں کئی لحاظ سے ان کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ثبوت اور عدم ثبوت کے لحاظ سے اس کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ان صفات کی ہے جن صفات کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بیان کیا ہے۔ ان صفات کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں، یعنی ثابت شدہ صفات۔ کہاں سے ثابت شدہ؟ قرآن اور حدیث سے، کیونکہ یہ جو اللہ کے نام اور صفات کا جو یہ علم ہے یہ غیب سے متعلق ہے۔ ہم اپنی عقل سے اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں، اگرچہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پر دلالت کرتی عقل مانتی ہے، لیکن اس کا جو سورس اور مصدر ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے جو صفات بیان کر دی ہیں، اور حدیث یعنی صحیح حدیث، اگر کوئی موضوع حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، تو اس سے مسئلہ اور اس سے صفت نہیں ثابت ہوتی ہے۔ جی، تو ان کو صفات ثبوتیہ کہا جاتا ہے۔
ثبوتیہ اس لیے کہ قرآن میں ثابت اور حدیث سے ثابت، اور یہ بہت ہی زیادہ ہیں۔ اس سے پہلے بات آئی ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ کے جو نام ہیں، ہم ان کو گن نہیں سکتے جی، بے شمار اللہ کے نام اور صفات ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ کے 99 نام ہیں یا 99 صفات، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی بے شمار نام ہیں اور اللہ کی بے شمار صفات ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ کی بے شمار نعمتوں کو انسان گن نہیں سکتا ہے۔ خود انسان کی ذات میں اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان نہیں گن سکتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنو گے تو گن نہیں سکتے۔ جب اللہ کی نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے تو اللہ کے نام و صفات کو بھی ہم نہیں گن سکتے۔ بے شمار اللہ رب العالمین کے نام اور صفات ہیں۔ تو پہلی قسم ہو گئی صفات ثبوتیہ، وہ صفات جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت شدہ ہیں۔ ان تمام صفات کو ہم مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ان کی نفی یا ان کا انکار نہیں کرتے۔ دوسری صفات وہ ہیں جن کو صفات سلبیہ کہتے ہیں، یعنی وہ صفات جن کی نفی آئی ہے قرآن یا حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے، یعنی ان صفات کو اللہ کے بارے میں نہیں مانا جائے گا۔ سلبی صفات کہا جاتا ہے۔ سلب مانے چھین لینا، یعنی ان صفات کو اللہ تعالیٰ سے چھین لیا گیا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان صفات کو ثابت نہیں کیا جائے گا۔ ان کو صفات سلبی کہتے ہیں یا سلبیہ، صفات سلبیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ کو اونگ نہیں آتی ہے، اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کے لیے اولاد نہیں ہے، اللہ کی بیوی نہیں ہے، اللہ کو تھکاوٹ لاحق نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے لیے عجز کا صفت نہیں مانا جائے گا کہ اللہ عاجز ہے نعوذ باللہ یا مجبور ہے۔ اس طرح کی صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کی نفی کی گئی ہے، تو ہم ان تمام صفات کی نفی کرتے ہیں۔ ان صفات کو ہم نہیں مانتے کیونکہ اللہ رب العالمین نفی کیا اور ان کا انکار کیا ہے۔ لہذا ان صفات کو اللہ کے بارے میں ثابت کرنا اللہ کی تنقیص ہے، اس میں نقص ہے۔ اونگ آنا یہ نقص ہے، نیند آنا نقص ہے، یہ کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قیوم السماوات والارض ہے، پوری کائنات کی بادشاہت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، پوری دنیا کا نظام اللہ چلاتا ہے۔ اسے اللہ رب العالمین نیند کا، اونگ کا، آرام کرنے کا محتاج نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ صفات اللہ کے بارے میں مانتا ہے تو یہ کفر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان تمام صفات سے پاک ہے، ان کو صفات سلبیہ کہا جاتا ہے۔ اور ان صفات کی تعداد بہت کم ہے جو اللہ تعالیٰ سے ان صفات کی نفی کی گئی۔ جو ثبوتی صفات ہیں وہ زیادہ ہیں، ان کو انسان گن نہیں سکتا ہے، اور وہ جتنے بھی صفات کمال کے ہیں وہ سب اللہ کے لیے لائق و زیبا۔ تو یہ جو صفات ہیں ان میں نقص ہے، کمی ہے، اس لیے ان صفات کا ہم انکار کرتے ہیں، اس کو صفات سلبیہ کہا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر خاموشی ہے، اس میں ان صفات کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے، تو ان صفات کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے یا ہے کہ ان صفات کو اللہ کے بارے میں ہم ثابت نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کہتے ہیں کہ صفات اللہ کے لیے نہیں ہیں، اس میں نہ یہ ذکر ہے کہ صفات اللہ کی ہیں، نہ یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہیں۔ ہم ان کو اللہ رب العالمین کے لیے نہیں مانتے، اس لیے کہ یہ جو صفات کا جو مسئلہ ہے اللہ کے نام کا، اس کا تعلق غیب سے ہے۔ اللہ نے نہیں بیان کیا، ہم اپنی طرف سے نہیں بیان کر سکتے، نبی نے نہیں بتایا، ہم اپنی طرف سے ان صفات کو ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ اس کو مثال سے سمجھیں، جیسے اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے، اللہ کلام کرتا ہے، یہ ہمارا اس پر ایمان ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام، ہم کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے کلام کیا، اللہ کلام کرتا ہے، لیکن کلام کرنے کے لیے زبان کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے زبان نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے لیے زبان نہیں مانتے، ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ ہے، وجہ ہے، حدیث کے اندر آتا، قرآن میں آتا، حدیث کے اندر بھی آتا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں کیونکہ قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے لیے کان کا ذکر نہیں آتا ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ آنکھوں کا ذکر آتا ہے، آنکھوں کو ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے 2 آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے 2 قدم ہیں۔ ان تمام چیزوں کا ثبوت ہے قرآن و حدیث کے اندر۔
لیکن کان کا کوئی ذکر نہیں ہے، یا اس طریقے زبان کا کوئی ذکر نہیں ہے، حلق کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ تمام چیزیں نہیں، لہذا ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ سے کے بارے میں نہیں بیان کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو صفات ہیں ان کی تین حیثیت، ثبوت اور عدم ثبوت کے لحاظ سے اس کی تین حیثیت بنتی ہے. وہ صفات جو ثابت شدہ ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے، مانتے ہیں. وہ صفات جو اللہ تعالیٰ سے جن کی نفی کر دی گئی ہے ان صفات کو اللہ کے بارے میں نہیں مانتے اور باقاعدہ اس کا انکار کرتے ہیں. تیسری وہ صفات جن کا کوئی ذکر نہیں ہے ان کو بھی اللہ کے بارے میں نہیں مانتے، اگرچہ ان کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر نقص ہے، اس لیے ان کو بھی نہیں مانتے. لیکن چونکہ قرآن و حدیث کے اندر ان صفات کے تعلق سے خاموشی ہے اس لیے ہم اس کے بارے میں خاموش رہتے ہیں. لیکن اگر کوئی ثابت کرے گا تو ہم اس کی نفی کریں گے، اس کا انکار کریں گے، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے. تو ثبوت عدم ثبوت کے لحاظ سے تین قسمیں بنتی. جو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر ہیں وہ اللہ کے نام و صفات جو ثابت شدہ ان کو مانتے ہیں. کچھ فرقے ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کے نام و صفات کا انکار کر دیا، اور مصنف نے اسماء اور صفات کے بارے میں زیادہ گفتگو کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے کے ہیں، اس زمانے میں اس پر بڑی بحث ہوتی تھی، اور اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کے ہاں بہت گمراہیاں پائی جاتی تھیں. آج بھی گمراہیاں بہت سارے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن اس زمانے میں بہت زیادہ تھی. اس لیے مصنف نے اپنی اکثر کتابوں میں اسماء اور صفات کے بارے میں سب سے زیادہ گفتگو کی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور بہت ساری کتابیں اس کے تعلق سے انہوں نے لکھی بھی ہیں. تو یہ جو کتاب ہے اس میں بھی یہ ساری باتیں انہوں نے تفصیل سے بیان کی ہیں. جہمیہ ایک فرقہ ہے، وہ اللہ کے نام اور صفات سب کا انکار کرتا ہے، کہتا نہ اللہ کے نام ہیں نہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. یعنی گویا کہ ایسا رب مانتے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی ذات نہیں جس کے نام اور صفات نہ. معدوم جس کا کوئی وجود نہیں ہے وہی چیز ایسی ہو سکتی جس کی کوئی صفت نہ ہو، جس کا کوئی نام نہ. ورنہ ہر چیز، ذرے کا بھی نام ہے، مکھی کا بھی نام ہے، اس کی بھی صفات ہیں. کوئی دنیا میں ایسی چیز نہیں جس کے نام اور صفات نہ. تو جہمیہ فرقہ کہا جاتا ہے جنہوں نے اللہ کے نام صفات سب کا انکار کر دیا. اس جہمیہ کے کافر ہونے پر تمام علماء کا اتفاق ہے. جی ہاں، کیونکہ اللہ کے نام و صفات کا انکار کر دینا یہ اللہ کا انکار ہے. یہ اللہ گویا کہ ایسے رب کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں اس رب کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. جی ہاں، تو یہ انکار ہے کھلا. اس لیے ان کے بارے میں ان کا قول یہ ہے کہ یہ کافر ہے. اس لیے لوگ اللہ کے قرآن کو بھی مخلوق کہتے ہیں. اللہ کی رویت کا انکار، ان کے انکار کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں پائی جاتی ہے. دوسرا ایک فرقہ ہے جس کو معتزلہ کہتے ہیں. انہوں نے اللہ کے نام کو تو مانا لیکن تمام صفات کا انکار کر دیا، کہا اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں ہے. اور یہ باتیں میں اس سے پہلے بھی بیان کرتا رہا ہوں، لیکن چونکہ عقیدے کا مسئلہ اہم مسئلہ ہے اس لیے تکرار ہوتا رہتا ہے، اور تکرار کرنے سے باتیں جو ہے ازبر ہو جاتی ہیں، ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں. جی ہاں، تو جو معتزلہ فرقہ ہے جنہیں عقل پرست کہا جاتا ہے، وہ انہیں معتزلہ کہا جاتا تھا اس زمانے میں. جی، تو انہوں نے اللہ رب العالمین کے نام کو تو مانا کہ اللہ کے نام ہے سمیع، اللہ کا نام ہے الرحمن الرحیم، لیکن صفات کا انکار کر دیا انہوں نے. اس کے بعد کچھ لوگ پیدا ہوئے جن کو اشاعرہ اور ماتریدی کہا جاتا ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات، نام کا اقرار کیا، اللہ تعالیٰ کی 7 صفات یا 8 صفات کا بھی اقرار کیا. باقی اور صفات کا انکار نہیں کیا انہوں نے، لیکن اس کا غلط معنی بیان کیا، غلط تعویل کی. ان کو اشاعرہ اور ماتریدی کہا جاتا ہے. اور ہمارے ہندوستان میں جو احناف ہیں وہ اسی عقیدے پر ہیں، یا اس طریقے سے امام شافعی کے جو ماننے والے لوگ اسی عقیدے پر ہیں. امام مالک کے جو ماننے والے ان کا بھی عقیدہ ہی ہے، سوائے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں کا. یہ واحد جماعت ہے جو اس باب میں گمراہی سے بچی. ان کی جماعت میں پوری تاریخ میں 2 یا 3 لوگوں کا نام آتا ہے جو اللہ کے نام و صفات کے بارے میں گمراہی کا شکار تھے. باقی ٹوٹلی سمجھ لیجئے سب کے سب اپنے امام کے عقیدے پر تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بھی غلط نہیں تھا، وہ تو ہمارے امام ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، لیکن ان کے ماننے والوں نے ان کے عقیدے کو نہیں مانا. اس لیے وہ عقیدے میں کیا لکھتے ہیں کہ ہم عقیدے میں امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے ہیں. ہم کس میں مانتے ہیں؟ فروع میں، مسائل میں، کیسے نماز پڑھیں گے، کیسے روزہ رکھیں گے،
عورت کیسے نماز پڑھے گی، کیسے آپ حج کریں گے، فروع کہتے ہیں۔ اور اصول میں، عقیدے میں ابو الحسن عشری جو اشاعرہ کے بانی ہیں، ابو منصور ماتریدی جو ماترید، یہ اصفہان میں ایک علاقے کا نام تھا جس کو ماترید کہا جاتا تھا، وہاں کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کو ابو منصور ماتریدی کہتے ہیں، ابو منصور ماتریدی کہتے ہیں۔ ابو الحسن عشری کو کیوں عشری کہتے ہیں؟ ابو موسیٰ عشری بہت مشہور صحابی گزرے ہیں، انہی کے خاندان سے تھے یہ، اور انہی عرب میں سے تھے، اس لیے ان کو ابو الحسن عشری کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو لوگ تھے، ان کے عقیدے پر یہ لوگ ہیں، اصول میں، عقیدے میں، لیکن فروع میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، امام مالک کو مانتے ہیں، امام شافعی کو مانتے ہیں، حالانکہ ان ائمہ کا بھی سارے کا سارا عقیدہ وہی تھا جو سلف صالحین کا، صحابہ کا، تابعین کا، کتاب اللہ، سنت رسول کا، لیکن عقیدے میں انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اور صرف مسائل میں اور فروع میں ان کو لیا۔ تو یہ لوگ جو اشاعرہ ماتریدیہ ہیں، اشاعرہ اللہ تعالیٰ کے لیے 7 صفات کو مانتے ہیں، اور ماتریدیہ اللہ تعالیٰ کے لیے 8 صفات کو مانتے ہیں بس، اور باقی صفات کی تعویل کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے۔ اگر انکار کر دیں گے تو اسلام کے دائرے سے نکل جائیں گے، اس لیے انکار نہیں کرتے، اس کا غلط معنی بیان کرتے ہیں جو آگے بات آئے گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ ہے 2، تو ہاتھ نہیں مانتے، کہتے ہیں ہاتھ سے مراد یہاں قدرت ہے۔ اللہ کے لیے وجہ، چہرہ ہے، تو وجہ نہیں مانتے اللہ کے لیے، کیا مانتے ہیں کہ اللہ، وجہ سے مراد اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی، یہ مراد ہے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ سمیع اور بصیر، اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے، تو سننا اور دیکھنا یہ صفت نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں یہاں مراد علم ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت تو ہی ہے علم، اس کا کون انکار کرتا ہے، وہ لوگ بھی مانتے ہیں اس بات کو، لیکن سمیع اور بصیر کی بھی تعویل کرتے ہیں کہ یہاں مراد کیا ہے، اللہ رب العالمین کا علم مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو تعویل کرتے ہیں، اس کا وہ معنی بیان کرتے ہیں جو نبی نے بیان کیا، صحابہ نے بیان کیا، وہ معنی اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے یہ چیز، یہ صفات، لیکن اس کا معنی یہ نہیں، اس کا معنی یہ ہے۔ اللہ کے لیے ید ہے، لیکن ید کا معنی ہاتھ نہیں ہے، اللہ، یہ معنی اس کا قدرت مراد ہے۔ ہم کہتے ہیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قدرت بھی ہے، بھائی اللہ قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، قدرت کی صفت اللہ رب العالمین کی الگ آیتوں سے ثابت شدہ ہے، لیکن یہ بھی صفت اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ اللہ نے اپنے بارے میں 2 ہاتھ کا ذکر کیا، تو کیا اللہ تعالیٰ کی 2 قدرت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، لہذا اس آیت سے ان کے معنی کی تردید ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد ید سے قدرت ہے، ہم کہتے ہیں غلط ہے کہنا آپ کا، کیونکہ قدرت کی صفت تو دیگر آیتوں ثابت ہے، اور پھر یہاں اللہ نے تثنیہ، ڈوئل استعمال کیا، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، تو کیا آپ دونوں قدرت کہیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی 2 ہی قدرت ہے؟ یہ کتنا غلط معنی ہے یہ۔ تو لوگ ید کا انکار نہیں کرتے، کہتے ہیں اللہ کے لیے ید ہے، لیکن اس کا معنی دوسرا بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے وجہ ہے، چہرہ، لیکن اس کا معنی دوسرا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہاں وجہ سے مراد رضامندی ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، تو کیا کرتے ہیں وہ غلط معنی بیان کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے صفات کے بارے میں یہ بات ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ بھی اللہ کے جو بھی صفات ہیں ہم اس کو مانتے ہیں، وہ ساری صفات اللہ کے شایان شان ہیں، ان صفات کی نہ مثال دی جاتی ہے، نہ اس کی تشبیہ دی جائے گی، نہ اس کی کیفیت بیان کی جائے گی، نہ اس کا غلط معنی بیان کیا جائے گا، لیکن ان صفات کا معنی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن عربی زبان میں نازل کیا، اور عربی میں ید کسے کہتے ہیں، وجہ کسے کہا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں عرب جانتے تھے، لہذا وجہ کا معنی کیا ہوگا، عربی میں چہرہ ہوتا ہے اردو زبان کے اندر، لہذا اللہ کے لیے ہم چہرہ مانتے ہیں، لیکن کیسے چہرہ ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا، ہم نہیں جانتے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا کسی نے دیدار نہیں کیا ہے، اور اللہ نے بتایا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ کیسا ہے، تو اس کی کیفیت نہیں بیان کی جائے گی کہ اللہ کا اتنا بڑا چہرہ ہے، یا اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں، اتنا بڑا، اتنا موٹا، اتنا پتلا، نہیں، یہ سب کیفیت بیان کرنا حرام ہے یہ، اور شروع میں ساری باتیں گزر چکی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا اللہ تعالیٰ کے تمام نام و صفات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جیسے صحابہ کا ایمان تھا، ہمارے نبی کا ایمان تھا، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے تابعین، تبع تابعین اور آج تک ان لوگوں کا ایمان تھا، ایسے ہمارا بھی ایمان، لیکن ان نام و صفات کی ہم نہ غلط معنی بیان کرتے ہیں، نہ اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں، نہ اس کی تشبیہ دیتے ہیں، نہ اس کی مخلوقات سے مثال بیان کرتے ہیں۔
جی ہم کہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ جیسی کوئی ذات نہیں، ایسے اللہ تعالیٰ پہ نام و صفات میں بھی یکتا ہے، جیسے اپنی ذات میں یکتا ہے ایسی اللہ رب العالمین اپنے تمام نام و صفات کے اندر بھی یکتا ہے۔ ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ جب اللہ نے بیان کر دیا تو ہم کون ہوتے انکار کرنے والے؟ آپ بیان کریں کہ بھئی مجھے فلاں چیز پسند ہے خود اپنے بارے میں، کوئی دوسرا کہے کہ نہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ بھئی انسان اپنے بارے میں جانتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے بارے میں جو کچھ بیان کیا قرآن میں اللہ نے بیان کیا، اس لیے اس پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہو گیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیثوں کے اندر بیان کیا، اس پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہو گیا۔ تو یہ جو طائفہ منصورہ، فرقہ ناجیہ، جو سلف صالحین ہیں یا ان کے عقیدے اور منہج پر چلنے والے ہیں، ان کا یہ منہج ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں جو صفات بیان کی ہیں، ثابت شدہ ہیں، ان تمام صفات پر ایمان رکھتے ہیں، ان صفات کا انکار نہیں کرتے، نہ ان کی غلط تعویل کرتے ہیں، نہ ہی ان کا غلط معنی بیان کرتے، نہ ان کی کیفیت بیان کرتے، نہ ان کی تشبیہ بیان کرتے، اور نہ ہی مخلوقات سے اس کی جو ہے ایک تمثیل، مثال جو ہے بیان کرتے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت، جو صحیح اہل سنت والجماعت ہے، جی جو بدعات اور خرافات سے دور رہنے والے جو لوگ ہیں، جنہیں فرقہ ناجیہ کہا جاتا ہے، یہ ان لوگوں کا عقیدہ اور منہج ہے۔ تو پہلی بات ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ کی ذات کے تعلق کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک وہ صفات جو صفات ذاتیہ ہیں۔ صفات ذاتیہ کا مطلب یہ ہے کہ ان صفات کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت درکار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ان صفات سے ہمیشہ سے متصف ہے اور ہمیشہ متصف رہے گا۔ وہ تمام صفات اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی ذات سے کبھی الگ نہیں ہوتی، جیسے علم ہے، حیات زندگی ہے، قدرت ہے، اللہ کا وجہ چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے دو قدم دو ہاتھ ہیں۔ یہ ساری جو صفات ہیں اللہ رب العالمین کی صفات ذاتیہ، اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی ہیں اور ہمیشہ جڑی رہتی ہیں، کبھی الگ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ ان کو صفات ذاتیہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہیں اور ہمیشہ اللہ کی ذات سے جڑی رہتی، کبھی یہ صفات اللہ کی ذات سے الگ نہیں ہوتی۔ دوسری صفات جن کو صفات فعلیہ کہا جاتا ہے، فعل معنی کرنا، وہ صفات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے متصف ہے، لیکن یہ صفات اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جب کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو صفات ذاتیہ ہیں وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس میں مشیت کا عمل دخل نہیں ہے، لیکن وہ صفات جو فعلی صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا جب کرتا، جیسے کلام کرنا، گفتگو کرنا، اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے تب کلام کرتا ہے۔ حالانکہ کلام کی صفت اللہ کے ہاں پائی جاتی ہے۔ آپ اس کو مثال سے سمجھانے کے لیے، جیسے آپ ہیں، آپ کلام کرتے ہیں، لیکن کیا ہمیشہ کلام کرتے ہیں؟ جب آپ کی مرضی ہوتی تو آپ بات کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، ہمارے نبی سے کلام کیا، قرآن پورا اللہ کا کلام ہے۔ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام تھی، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کہ اللہ کلام نہیں تھی، جیسا کہ طارق جمیل صاحب کہتے ہیں۔ ان کی میں نے کیسٹ سنی، انہوں نے کہا کہ جو تورات، زبور، انجیل اور موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اس لیے برباد ہو گئے کیونکہ اللہ کا کلام نہیں تھے۔ غلط ان کی بات۔ اللہ رب العالمین ہر کلام کو، ہر زبان کو جاننے والا ہے۔ جس قوم کی جو زبان تھی، اللہ نے اسی زبان میں قرآن کتاب نازل فرمایا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی، اس لیے وہ برباد ہوگی، تعریف ہو گئی۔ قرآن اور دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اس لیے باقی قیامت تک باقی رہے گی۔ تو بھی اللہ کا کلام تھی وہ ساری کتابیں۔ اللہ رب العالمین نے جو موسیٰ علیہ السلام کی جو زبان تھی، اس زبان میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو زبان تھی، اس زبان میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، لہذا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام تھی۔ یہ کہنا کہ اللہ کا کلام نہیں تھی، غلط ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ کلام ایسی صفت ہے جس کو صفات فعلی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ حدیث آتی بخاری مسلم کی حدیث ہے، بہت ساری حدیثیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں آخری پہر میں نزول فرماتا ہے۔ یہ نزول فرمانا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تب نزول فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہنستا ہے، ضحک کا لفظ آتا ہے حدیث میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے تب اللہ رب العالمین یہ کرتا ہے۔
یہ صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ سے ہے، لیکن اس کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت درکار ہوتی۔ جو ذاتی صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیشہ جڑی ہوئی ہیں، ہمیشہ وہ اللہ کے ساتھ رہتی، اس میں مشیت کا دخل نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے کہا قدرت، اللہ کا علم، اللہ کے لیے زندگی حیات، یا اللہ کے لیے دو ہاتھ، یہ نہیں کہ اللہ کے دو ہاتھ الگ ہو جاتے ہیں کبھی، نعوذ باللہ، نہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان سے جڑا ہوا ہے، اللہ سے جڑی ہوئی صفات ہیں۔ اور صفات فعلی وہ صفات جن کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، اس لیے ان کو صفات فعلی یعنی فعل عمل والی صفات، کہ اللہ رب العالمین کی اب مشیت ہوئی، اللہ نے اب جو ہے یہ کام یہ عمل کیا، اللہ نے کی مشیت ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنے کے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، ہمارے نبی سے کلام کیا۔ تو ان جو صفات ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو صفات فعلیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے خوش ہونا، اللہ تعالیٰ کا غضب کا ہو جانا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ ہمیشہ غضب ہی رہتا ہے، اللہ رب العالمین جب چاہتا جب غضب کرتا ہے۔ تو یہ ساری صفات کیا ہیں؟ صفات فعلیہ ہیں۔ قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے اور حدیث میں بھی یہ صفات بیان کی گئی۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان لوگوں کی راہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے غضب کیا ان کے اوپر، اللہ کی مشیت ہوئی، اللہ نے غضب کیا۔ تو یہ جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور یہ اللہ کی مشیت کے تحت ہوتا ہے۔ تو ان صفات کو صفات فعلیہ کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو بیان کیا صفات ذاتیہ، جو مشیت کے بغیر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑی رہتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ علماء نے اللہ تعالیٰ کی صفات کی اس طریقے سے جو ہے تقسیم کی ہے۔ اللہ اس کے بعد مصنف نے کیا بیان فرمایا؟ وَلَا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، اور اللہ رب العالمین کے جو کلمات ہیں یا اللہ کی جو صفات ہیں، اسماء یا جو بھی کلمات ہیں، ان کو اصلی جگہوں سے نہیں بدلتے، یعنی تحریف نہیں کرتے، بلکہ ان کا صحیح معنی بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اس کا معنی ہونا چاہیے وہ معنی بیان۔ تعریف کا مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا، تعریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باطل معنی مراد لینا، باطل معنی، غلط معنی مراد لینا، اس کو تعریف کہا جاتا ہے۔ یہاں مصنف نے نہیں کہا کہ وہ لوگ تعویل نہیں کرتے، کیونکہ تعویل کی دو قسمیں ہیں، ایک تعویل صحیح اور ایک تعویل غلط۔ جو صحیح تعویل ہے وہ ہونی چاہیے، صحیح تو جو تعویل اس کی، یعنی ہم جیسے قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو قرآن کی تفسیر کو تعویل بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی نے حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے کیا دعا کی تھی؟ اللہم علمہ التنزیل علمہ التعویل، اللہ رب العالمین اللہ فقہہ فی الدین وعلمہ التعویل، اللہ تعالیٰ تو ان کو دین کی سمجھ دے اور قرآن کی تعویل کا علم دے۔ تو تعویل ہم سے مطلوب ہے کہ قرآن کی آیتوں کی تعویل کریں، حدیثوں کی تعویل کریں، لیکن کون تعویل؟ صحیح تعویل، صحیح معنی بیان کرنا، وہ معنی جو قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا، سلف صالحین نے بیان کیا، وہ معنی بیان کرنا، وہ معنی نہیں بیان کرنا جو صحابہ نے سلف صالحین نے بیان کیا۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ جو اہل بدعات ہیں، جو اللہ کے نام و صفات کا انکار کرتے یا نام اور صفات کو مانتے لیکن اس کا غلط معنی بیان کرتے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کا تعویل نام دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم تعریف نہیں کرتے، ہم تعویل کرتے ہیں۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ تعویل نہیں کرتے ہو، کیونکہ آپ نے جو معنی بیان کیا وہ معنی سلف صالحین کے بیان کردہ معنی کے خلاف ہے، لہذا یہ تعویل نہیں، یہ تعریف ہے۔ اور تعریف کے معنی باطل غلط معنی مراد لینا، اس کو تعریف کہا جاتا ہے۔ اسی لیے مسلم نے کیا فرمایا؟ وَلَا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ، تعریف نہیں کرتے وہ جیسا کہ اہل بدعت تحریف کرتے ہیں۔ تحریف یعنی معنی کو بدل دینا۔ جیسے مثال کے طور پر اسماء صفات ہی کے اندر آپ لے لیجیے، اللہ تعالیٰ کی وجہ ہے، اب اس کا وجہ معنی چہرہ کیا ہوتا ہے؟ اب انسان کہے کہ نہیں، وجہ کے معنی یہاں پر رضامندی ہے، اور کہے کہ میں اس کی تعویل کر رہا ہوں، اس کو تعویل کہیں گے، تحریف کہیں گے، جی تحریف کہا جائے گا، ماشاءاللہ۔ تحریف معنی باطل معنی بیان کرنا، غلط معنی بیان کرنا۔ کیا نبی نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ وجہ سے مراد اللہ کی رضامندی ہے؟ اللہ کی رضامندی تو ہے ہی ہے، لیکن وجہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ اللہ کی رضامندی بھی ہم کو چاہیے، لیکن اللہ رب العالمین کا چہرہ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت مراد ہے، اور کہتے ہیں تعویل ہماری، ہم کہیں گے تعویل ہے، کیا کہیں گے اس کو؟ تحریف کہیں گے۔ کیوں تعریف کہیں گے؟ اس لیے کہ وہ غلط معنی بیان کرتے ہیں۔ یدین کا معنی دو قدرت نہیں ہوتا، ید کا معنی آپ عربی میں پوچھیے، عربی
لوگوں سے کہ بھئی ید کسے کہتے، کہے کہ ہاتھ کو کہتے، تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، لیکن کیسے ہمیں نہیں معلوم، کیفیت نہیں بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، جلوہ افروز ہے۔ اب اس کا استعلا سے کہ اللہ غلبہ پایا، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی کسی اور ذات سے لڑائی ہو رہی تھی، اللہ نے اس کو پیچھے کر دیا، اللہ اس پر غلبہ پا لیا۔ وہ لوگ استوا کا معنی یہ بیان کرتے ہیں، استوا کا انکار نہیں کرتے وہ لوگ، کہتے لیکن استوا کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ غلبہ پایا۔ بھئی غلبہ کب ہوتا ہے جی؟ جب دو آدمی ہوتے تب غلبہ ہوتا ہے، جب دو آدمی لڑتے ہیں تو ایک آدمی جیتتا ہے، ایک آدمی کو پچھاڑتے ہیں آپ، تو کہتے ہیں استوا کے معنی غلبہ اللہ پایا، یعنی یہ کہ اسے عرش پر جلوہ افروز ہونے کے لیے دو ذات تھی، اللہ نے اس کو شکست دے دیا، اللہ اس پر غلبہ پا گیا۔ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ غلط تعویل۔ وہ کہتے ہیں تعویل ہم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں تعویل نہیں، تحریف ہے یہ، ٹھیک ہے، تحریف ہے۔ تحریف غلط معنی مراد کر لینا یا غلط معنی بیان کرنا، یہ اور یہ چیز ہمیشہ سے اہل بدعت کی پہچان رہی ہے۔ وہ لوگ کیا کریں گے، آج بھی دیکھیں، جو لوگ قبر پرست ہیں، اہل بدعت ہیں، قرآن کی آیتوں کو دلیل میں دیں گے لیکن اس کا معنی غلط بیان کر دیں گے، ہے کہ نہیں؟ حدیثیں پیش کریں گے لیکن اس کا غلط معنی بیان کریں گے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن و حدیث کو، دین اسلام کو سلف صالحین کے فہم پر سمجھنا، ان کے بتائے ہوئے معنی پر سمجھنا، اسی کے اندر ہمارے لیے نجات ہے۔ ورنہ آج 14 سال کے بعد ایک آدمی آتا ہے اور قرآن کی آیتوں کی غلط تعویل کرتا ہے، اس کا غلط معنی بیان کرتا ہے، عید میلاد النبی قرآن ثابت کرتا ہے، نبی کی حدیثوں ثابت کرتا ہے، برسی مناتا ہے، یا اس طریقے سے اور جو شرکیہ چیزیں کرتا ہے وہ سب کے سب قرآن و حدیث ثابت کرتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیوں کرتا ہے ایسا؟ قرآن کی آیتیں پیش کرے گا، فالٹ کہاں ہے؟ غلطی نعوذ باللہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں، غلطی اس کے سمجھ میں، اس کے دماغ اور کھوپڑی میں غلطی ہے۔ وہ غلط معنی اپنی طرف سے بیان کرتا ہے، وہ معنی نہیں بیان کرتا جو قرآن و حدیث سے صحابہ نے بیان کیا، سلف صالحین نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک آیت وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین آنے تک رب کی عبادت کیجیے۔ یقین کا معنی سمجھتے ہیں نا، یقین، لیکن یہاں پر یقین سے کیا مراد ہے جی؟ ماشاءاللہ، دیکھیے بچے نے بتا دیا، موت مراد۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہاں، عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ کرام کہ ہاں یقین سے مراد موت ہے۔ ہم نے یقین کی تعویل کی کہ نہیں تعویل کی؟ میں نے یقین کی تعویل کی کہ نہیں تعویل کی؟ جی بتائیے آپ لوگ، ہاں بوڑھے لوگ ہی بولیں بھائی، بچوں کو بلواتے ہیں، ہاں یقین، میں نے یقین کی تعویل کی کہ نہیں تعویل کی تعویل، لیکن یہ تعویل غلط یا صحیح ہے؟ صحیح تعویل، کیونکہ صحابہ نے یقین کا معنی یہی بیان کیا، یعنی موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے، جب تک انسان کی موت نہ ہو جائے، جب تک انسان اللہ کی عبادت کرے۔ جو صوفی ہیں وہ کہتے ہیں یقین سے مراد آپ کو اللہ کی ذات کے بارے میں یقین کے درجے کو پہنچ گئے تب تک عبادت کرنا، اس کے بعد عبادت نہیں کرنا، خلاص۔ اسی لیے ان کے ہاں کئی درجات ہیں۔ ایک درجہ فنا فی اللہ کا، جب ان کا جو آدمی اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا تو عبادت کرنا چھوڑ دیتا ہے، کہتا خلاص ہم یقین کے درجے پر آ گئے، اب ہمیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے کیا کہا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین آنے تک رب کی عبادت کرو۔ جب تک یقین نہیں تھا ہم نے رب کی عبادت کی، اب اللہ کی ذات میں فنا ہو گیا، مجھے یقین کامل حاصل ہو گیا، اب مجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ معنی صحیح ہے؟ یہ باطل غلط معنی ہے، یہ تحریف کہا جائے گا اس کو۔ اللہ کے رسول سے کوئی زیادہ اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والا ہو سکتا ہے؟ انبیاء کرام سے کوئی زیادہ اللہ کی ذات پر یقین کرنے والا ہو سکتا ہے؟ یا اس طریقے سے صحابہ کرام ہیں، انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام صحابہ کرام کا ہے، سب سے متقی، سب سے پرہیزگار اور سب سے زیادہ اللہ کے اولیاء نیک بندے صحابہ کرام ہیں انبیاء کے بعد۔ کیا وہ اللہ کی بات نہیں کرتے تھے؟ ہاں، آخر دم تک وہ اللہ رب العالمین کی بات کیا کرتے تھے؟ تو کہتے ہیں یقین سے مراد یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کو غلط تعویل کہا جائے گا، اس لیے تعویل کی جائے گی، لیکن وہ تعویل جو صحابہ نے کیا، سلف صالحین نے کیا، وہ معنی بیان کیا جائے گا۔ وہ معنی نہیں بیان کیا جائے گا جو اہل بدعت نے، خرافات نے، اہل شرک نے، ان لوگوں نے بیان کیا۔ اس معنی کو بیان کرنا تحریف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ فرماتا ہے للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے احسان کیا ان کے لیے حسنہ ہے اور زیادہ ہے۔ حسنہ سے یہاں مراد کیا ہے؟ الحسنہ کیا مراد ہے یہاں پر؟ جی ماشاءاللہ، جنت مراد ہے یہاں پر۔
ان کے لیے جنت ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے الحسنہ کی تعویل کی جنت سے. کیوں میں نے تعویل کیا؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی الحسنہ ہے، ان کے جو شاگردان انہوں نے بیان کیا، اس سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے. اور بھی مفسرین نے بیان کیا ہے. تو ہم ان سے تفسیر ثابت ہے، اس لیے کہتے ہیں حسنہ سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے. جنت کے علاوہ بھی جو معنی وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. ٹھیک ہے. اچھا انجام، اچھی زندگی، وہ سب اس کے اندر شامل ہے. جب جنت انسان کو مل گئی تو ساری نعمتیں اسے مل گئی، کیونکہ نعمت کی انتہا ہے جنت اور اللہ تعالیٰ کا دیدار. ٹھیک ہے. نعمت کی انتہا اللہ کا دیدار، جو اللہ نے آگے بیان کیا. للذین احسنوا الحسنی و زیادہ. زیادہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا دیدار کرنا قیامت کے دن. سلف صالحین نے زیادہ کا معنی یہ مراد لیا، بیان کیا. ٹھیک ہے. اب ہم نے تعویل کیا یہاں پر، لیکن ہماری تعویل غلط ہے کہ صحیح ہے؟ صحیح ہے، کیونکہ یہ صحابہ سے ثابت شدہ ہے. تو زیادہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا، اور یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے. جو اللہ کے دیدار کا انکار کرتے ہیں وہ نہیں مانتے اس کو. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، زیادہ سے مراد کیا ہے؟ جنت کے اندر نعمتیں مراد ہے. دیگر نعمتیں اللہ انہیں بہت زیادہ نعمتیں دے دے گا. ہم کہتے ہیں بھائی جنت کے اندر ساری نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے قیامت کے دن. جنت ملنے سے بھی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. جی. اور اللہ کا دیدار انہی لوگوں کو ہوگا جو جنتی ہوں گے، جن کو جنت ملے گی. لہذا اللہ تعالیٰ ان کے لیے ساری نعمتیں اکٹھا کر دے گا. جنت کی بڑی نعمت اور اس سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا. تو ہم نے زیادہ کی تعویل کی دیدار، اللہ کا دیدار، لیکن جو اہل بدعت نہیں مانتے اس کو. اس طریقے سے بہت ساری مثالیں قرآن و حدیث کے اندر ملیں گی کہ اس کی تعویل کی جاتی ہے اور اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے غلط نہیں ہوتا ہے. کب غلط ہوگا؟ جب اس کا معنی آپ بیان کریں گے جو معنی کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے ذکر کو نازل کیا. ذکر سے بات کیا ہے یہاں پر؟ قرآن اور دین مراد ہے. دین مراد ہے پورا، جو قرآن اور حدیث اللہ نے محفوظ کر دیا. اب ہم نے ذکر کا معنی بیان کیا قرآن یا دین. یہ تعویل غلط نہیں ہے، یہ تعویل ثابت ہے صحابہ سے، اس لیے ہم اس کی تعویل کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ جو ہے پوری مثالیں دیکھ ڈالیں قرآن و حدیث کے اندر، جہاں بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا. وسع کرسیہ السماوات. کرسی کا معنی ہم نے کیا بیان کیا تھا اس سے پہلے؟ بھئی عقیدے اور اسماء صفات کی کتاب ہے. جی. اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ کرسی، اس کی ہم نے تعویل کی. کیوں کیا؟ اس لیے کہ صحابہ نے یہی بیان کیا، کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے. یہ ہم اس کی تعویل کرتے ہیں. تعویل صحیح ہے، غلط نہیں ہے. اب اگر کرسی سے کوئی تعویل کرے کہ اللہ تعالیٰ کا علم، وہ لوگ علم مانتے ہیں یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کا علم آسمان اور زمین کو کشادہ ہے، تو ان کا کہنا صحیح ہوگا؟ وہ غلط معنی بیان کرتے ہیں. اس لیے کہ علم تو اللہ تعالیٰ کا الگ سے ثابت شدہ ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے ایک دوسری صفت اپنے بارے میں بیان کی جو اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے، کرسی. تو وہ کہتے ہیں کرسی سے مراد کیا؟ اللہ تعالیٰ کا علم مراد ہے یہاں پر. ہم کہتے نہیں، اللہ کا علم تو قرآن کی ہر آیت میں کم و بیش مل جائے گا آپ کو. اس قدر یہ صفات اللہ نے اپنے بارے میں بیان کی، تو وہ اللہ کے لیے علم ہی ہے. لیکن یہاں کرسی سے مراد اللہ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ. لیکن کیسی ہے کرسی ہمیں نہیں معلوم، ہم اس کی کیفیت نہیں بیان کرتے، اس کی صفت نہیں بیان کرتے. ٹھیک ہے. اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ ہم نے اور آپ نے کرسی نہیں دیکھا ہے، نہ اللہ نے اس کے بارے میں بیان کیا کیا اس کا حجم ہے، کتنی بڑی ہے، کس طریقے سے. اللہ بہتر جانتا ہے. یہ سب غیبیات سے متعلق ہے. کس سے متعلق ہے؟ غیبیات سے. اور غیبیات میں اصل کیا ہے؟ ایمان لانا اور تصدیق کرنا. بس ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کیا. عقل میں آنا ضروری نہیں ہے اس کا، کیونکہ وہ غیبیات ہے، ہم نے اس کو دیکھا نہیں. تو غیبیات کے اندر یہ قاعدہ ہے، آمنا و صدقنا. ہم ایمان لائے اور ہم نے اس کی تصدیق کیا. تو یہ جو اہل بدعات ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ تحریف کرتے ہیں، غلط معنی بیان کریں. انکار نہیں کریں گے، غلط معنی بیان کر. کرسی مانیں گے، ہاں کرسی ہے، لیکن کرسی کا معنی علم ہے. اللہ کے لیے ید ہے لیکن معنی قدرت ہے. اللہ کے لیے وجہ ہے لیکن مراد رضامندی ہے. یہ سب کہیں گے. ٹھیک ہے.
اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، تو اس کا غلط معنی بیان، ناظرہ معنی انتظار کرنے والے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا ان کی نعمتوں کا انتظار کرنے والے ہوں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کتنا معنی بدل دیا۔ ناظرہ معنی اللہ کی طرف دیکھنے والے، اللہ کا دیدار کرنے والے، تو کہتے ہیں ناظرہ سے مراد انتظار کرنے والے، کس چیز کا؟ اللہ کی نعمتوں کا انتظار کرنے والے۔ بھئی قیامت میں جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انتظار نہیں کیا جائے گا، آپ سوچیں گے وہ نعمت آپ کو فوراً مل جائے گی۔ جی ہاں، کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا انتظار کرنا مراد ہے یہاں پر، یہ غلط تعویل کرتے ہیں۔ تو یہ اہل جو سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے اہل سنت والجماعت ہیں، یہ ان کا یہ منہج ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ دو باتیں یہاں بیان کی گئی، ایک تو کہ اللہ کی صفات جو ثابت شدہ ہے ان کا انکار نہیں کرتے، نمبر دو ان صفات اور کلمات کا غلط معنی نہیں بیان کرتے، نہ صفات میں نہ دین کے دیگر مسائل میں، کسی بھی مسئلے میں وہی معنی بیان کریں گے جو سلف صالحین سے ثابت شدہ ہے، اس کا دوسرا غلط معنی نہیں بیان کریں گے، چاہے اسماء صفات کا معنی ہو، چاہے عبادات کا مسئلہ ہو، چاہے جو ہے فقہ کا مسئلہ ہو، چاہے جو بھی مسائل ہیں دین کے، کسی بھی مسئلے کے اندر سلف صالحین سے جو ثابت شدہ ہے اسی کو بیان کرتے ہیں اور دوسرے معنی کو بیان نہیں کرتے۔ تو یہ دو خوبی انہوں نے یہاں بیان کی ہے، انشاءاللہ باقی خوبیاں آنے والے درس میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں فرقہ ناجیہ میں سے بنا کر کے رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو غلط عقیدے سے محفوظ رکھے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔